الرحیم۔ اللہ رب العزت کے انسان پر بے شمار انعامات ہیں۔ انسان اگر اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو گننا چاہے جو رب العالمین کی ذات نے انسان پر کی ہیں تو انسان ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ خود رب العالمین کی ذات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور خود رب العالمین کی ذات نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ تو انسان کو چاہیے اللہ رب العزت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر رب العزت کا شکر ادا کرے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں انسان کا ہر عضو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، ہر عضو، اور ان میں سے زبان یہ ہے کہ جو پورے جسم کی انسان کی نمائندگی کرتی ہے۔ انسان کے دل کی آواز زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچتی ہے، تو اس لیے زبان اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب زبان کا شکر کیا ہے کہ اس زبان سے ہمیشہ سچ بات کہی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو، اور اسی طرح سیدھی بات کرو، اور اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب اس حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے زبان کا تذکرہ کیا۔ اب بظاہر دیکھنے میں ہاتھ سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، دوسرے کو مارا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ اس کی تشریح جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شعر سے ہوتی ہے۔ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو زخم انسان کو زبان سے لگتا ہے دنیا کا کوئی مرہم اس کو پر نہیں کر سکتا۔ زبان سے لگے ہوئے زخم کو دنیا کا کوئی مرہم پر نہیں کر سکتا۔ بات انسان کو یاد رہتی ہے، وقت گزر جاتا ہے، کبھی کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کو طعن کیا، یا کسی کی کوئی ایسی بات دوسروں کے سامنے بیان کر دی، اب ہمیشہ انسان کے ذہن میں وہ بات رہتی ہے کہ فلاں نے میرے متعلق یہ بات کہی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہاتھ سے لگا ہوا زخم، تلوار سے لگا ہوا زخم دنیا کے مرہم پر کر دیتے ہیں، لیکن زبان سے لگا ہوا زخم دنیا کا کوئی مرہم پر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے انسان کو زبان سنبھالنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، اور حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ معاذ بن جبل وہ صحابی ہیں، وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، یہ 2 مرتبہ حضور نے فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ معاذ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اور ہر ایک انسان مسلمان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور کی محبت کے بغیر تو کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں یا معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم معاذ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر عرض کی یا رسول اللہ اخبرنی بعمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا عمل سکھائیے یدخلنی الجنت، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ویباعدنی من النار، اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ یہ سوال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد سألت عن عظیم، آپ نے ایک بہت بڑا سوال کیا ہے، آپ کا سوال بہت بڑا ہے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان، یہ سارے احکامات بتائے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اگر آپ کی طاقت ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ میں آپ کو ایسی بات بتلا رہا ہوں
جو ان تمام کو جامع ہے، اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار فرمایا، حضرت معاذ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا، اپنی زبان کو پکڑا، اور زبان کو پکڑ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو روک کے رکھنا، زبان کو روک کے رکھنا، یہ تمام کے تمام امور کی حفاظت کرے گی۔ اگر زبان انسان کی محفوظ نہیں ہے تو پھر انسان کی نماز بھی ضائع، روزہ بھی ضائع، زکوٰۃ بھی ضائع، حج بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو سوال کی تقسیم فرمائی کہ آپ نے بہت بڑا سوال کیا، اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحیہ، جو آدمی مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، وما بین رجلیہ، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، فرمایا جو آدمی ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے اضمن لہ الجنہ، میرے نبی نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، ایک زبان کی جو مجھے کیا کرے ضمانت دے، اور جو دوسری فرمایا جو دو رانوں کے درمیان ہے، ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کی مجھے جو ضمانت دے، میں اللہ کے نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے جب بھی کلام کرے تو اچھی گفتگو کرے، اچھا کلام کرے، اور یصمت، یا اپنی زبان سے کلام ہی نہ کرے، خاموش رہے، زبان سے کلام ہی نہ کرے، خاموش رہے۔ تو اسی لیے زبان کی حفاظت یہ بہت بڑا ایک کام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ من صمت نجا، جس آدمی نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پا لی۔ تو زبان کی حفاظت یہ آج کے دور میں ہم میں سے ہر ایک انسان زبان کے گناہ میں مبتلا ہے، غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تان کر رہا ہے، اور کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور کسی کو گالی دے رہا ہے، یہ ساری زبان کی برائیاں ہیں۔ زبان ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ہڈی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس زبان کی حفاظت کے لیے 32 تالے دانتوں کی صورت میں رکھے ہیں، اس پنجرے کے اندر اس کو رکھا ہے۔ لیکن جب یہ زبان کھلتی ہے اور لوگوں کو برا بھلا کہتی ہے، بہت سارے لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، بہت سارے گھر اس سے برباد ہوتے ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم میں سارے ایک انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو سنبھال کے رکھے۔ اگر انسان کی زبان سنبھالی گئی تو انسان بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے فتنوں سے بچے گا۔ اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اس زبان سے تلاوت کی جائے، اس زبان سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھا جائے، اور اس زبان سے اچھے کاموں کی تلقین کی جائے، لوگوں کو بری باتوں سے منع کیا جائے، یہ زبان ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہوگی۔ رب العزت کی ذات مجھ سمیت تمام انسانوں کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔